یا اللہ محمود فی کل فعاله یا اللہ محمود فی کل فعاله یا اللہ محمود فی کل فعاله استغفر اللہ كل ذنوبی استغفر وغفار بحق محمد مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ كل ذنوبی استغفر وغفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات وسرکاران حسنین کریمین علی رحمت الزوان استغفر اللہ كل ذنوبی استغفر وغفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح رحمانی محی الدین الشیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا بازی الشف یا مخدوم محی الدین یا حضر الشیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی وانقذنی ونبرنی واسقنی وأعطني وأكرمني وانصرني وانظرني وارحمني واحفظني وأرشدني طلع البدر علينا من السنات البداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله میرے امام حاضر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو درود وہ شب معراج راج وہ صف محشر تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود جو شعر ہمیں کہنا چاہیے اعلیٰ حضرت سرکار نے 100 سال پہلے کہہ دیا ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود میرے امام بحضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز مکانی قندیل نورانی حیکل سمدانی معشوق حقانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کرم میں خراج پیش کیا فرماتے ہیں طلب کا من تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث پھر فرماتے ہیں اس شعر کے مفاہیم اور مطالب کی طرف جائیں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت یا شیخ عبدالقادر جیلانی جو آپ کا ذکر نہیں کر سکتا وہ خدا کا ذکر نہیں کر سکتا آپ فرماتے ہیں جو تیرے ذکر سے ظاہر ہے یا غوث ظاہر دور ہونے کے معنی جو تیرے ذکر سے ظاہر ہے یا غوث وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث فرماتے ہیں حضور غوث پاک جب تقریر فرماتے تھے تو تقریر سننے کے لیے ولی کیا مرسل ہیں خود حضور آنا سیدنا شیخ کی گفتگو سننے کے لیے اولیاء کرام ہم کیا رسولان اقوام ہم کیا خود آمینہ کے لال تشریف لاتے تھے اپنے بیٹے پر کرم نوازی اور مشفقانہ دست محبت رکھنے کے لیے وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث فرماتے ہیں غوث اعظم سرکار کہ مجھ سے جو مانگو گے ملے گا تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا شیخ آپ نے کہا کہ ہم سے جو مانگو گے ملے گا تو ہم آپ سے آپ ہی کو مانگ رہے ہیں کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث آپ حضرات کو سیدنا شیخ کے ذکر کی مجالس کا اہتمام بچوں کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو میں تیزی کے ساتھ سلام کروں میرے سلام کا جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے مائک والے بھائی کدھر بیٹھے بھائی اس کا جو ایکو ہے بند کریں تو اس کا ایکو بند کر دیں بہت اچھا مائک ہے بہت دور تک آواز آ رہی ہے ایکو اس کا بالکل بند کر دیں اب اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں اس کی آواز تھوڑی سی بڑھائیں اور بڑھائیں ایکو بند رکھیں آواز بڑھائتے رہیں انشاءاللہ اتنی آواز رکھیے گا کہ اس کیمپس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو میری آواز مل جائے ٹھیک ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیے جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں میری آواز پہنچ رہی ہے جزاک اللہ تھوڑی سی آواز ہلکی سی بڑھائیے الحمدللہ رب العالمین بہت اچھا مائک ہے میں نے باہر سے محسوس کر لیا لیکن آواز ایسے ہی رکھیے گا اور اس کا ایکو بالکل بند رکھیے گا انشاءاللہ اب آئیے درود شریف پڑھتے ہیں درود شریف کے حوالے سے ایک بات میں اکثر کہتا ہوں آواز کم نہ کیجیے بھائی کیونکہ ایکو نہیں ہے تو پھر آواز ختم ہو جائے گی ایکو وغیرہ اس لیے ہم بند کرا دیتے ہیں نا بہت ساری گونج کی آوازیں حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں فرماتے ہیں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے
ان سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ میرے بھائی مدینہ شریف میں ننگے پاؤں کیوں چلا کرتے ہیں؟ تو سرکار صدیق اکبر نے فرمایا تھا اس لیے ننگے پاؤں چلتا ہوں کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے پوچھا گیا یہ طریقہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو جواب دیا یہ طریقہ مجھے آمینہ کے لال نے بتایا، یہ اسلام ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ رات کے 11:15 بجے کسی ماں کی گود میں اس کے بچے سونا چاہتے ہوں، کوئی باپ اپنی بیماریوں کی وجہ سے دن بھر تھکاوٹ اور اپنی پریشانیوں سے وہ جوجھتا رہا، اب رات میں تھوڑی سی نیند آئی تو میری آواز سے وہ ڈسٹرب ہو جائے، دعا کرے اللہ اسے شفا عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ درود شریف بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن ایک بات بتاتا ہوں آپ کو۔ پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود شریف پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی پتہ چل جائے گا کتنے ذہین عاشق بیٹھے ہوئے ہیں۔ واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود شریف پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو پروفیسر واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کتنی؟ آواز کمزور ہے آپ لوگوں، ایک شرط ہے۔ پوچھا گیا وہ شرط کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ میں اگر چپ بھی ہو جاؤں اور سلام پڑھ لوں تب بھی جلسے کی مقبولیت کے لیے یہ شرط اگر آپ کے دماغ پر غالب آ گئی تو خدا کی قسم آپ کے اعتقاد کے مضبوط ہونے کی علامتیں ظاہر ہوں گی، جلسہ پھر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ میں اسے پھر سے ریورس کرتا ہوں، میں نے کیا کہا؟ میں نے جرائم اور خاطر مشری کا کوئی چیپٹر نہیں بیان کیا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں درود شریف پڑھنے کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ ابھی رکے ہم، کیا مطلب 200 سال پہلے جو لوگ حسیہ مادھو سنگھ اورائی گوپی گنج علاقے میں رہتے تھے وہ انتقال کر گئے، ان کے نام سے کیا آپ کوئی خط بھیجیں گے؟ بولے مشورہ کر کے بتائیں، خط کیوں نہیں بھیجیں گے بھائی؟ جہاں سے جواب آنے کی امید نہ ہو وہاں خط نہیں بھیجا جاتا، وہ گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب فیصلہ ہو چکا کہ درود وہیں پڑھنا چاہیے جہاں خود صاحب درود ہوں۔ درود پڑھنے کی ایک شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا اور جس پر پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا واصف علی واصف سے اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، وہ مکہ شریف میں مدینے میں آرام کر رہے ہیں۔ تو پروفیسر واصف علی واصف کہتے ہیں یہ سچ ہے تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہے۔ جس کا عقیدہ ہے ذرا اونچی بولے، بولے حضور تو تیرے زمانے میں ہے۔ بولے یہ حضور کا زمانہ ہے؟ بولے ہاں۔ بولے ثبوت کیا ہے؟ بولے ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے بغیر پلر کے بغیر کھمبے کے آسمان کو روک رکھا ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وقت پر سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے چمک کے ڈوبتا ہے، زمین کا بیلنس قائم ہے، یہ سب کس کی وجہ سے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا یہ بِإِذْنِ اللَّهِ بطفیل رسول اکرم کی وجہ سے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان، ورنہ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ یہ حضور کی وجہ سے زمین کا بیلنس، زمین کا نظام قائم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک عظیم الشان درویش سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ درود پڑھنے کا، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں تو میری سمجھ میں آئے کہ جا رہے ہیں۔ درود پڑھنے کا، اونچی بولیں، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب بتا دوں، اسے سونے کے قلم سے لکھیے گا۔ تو وہ کہتا ہے فقیر کہ درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ بولے کیا مطلب؟ بولے حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ درویش کہتا ہے ایسے ہی درود پڑھنا چاہیے یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ دوریاں ختم کرتا ہے، یہ عقیدہ دوریاں ختم کرتا ہے، ڈسٹینس کے فاصلے کو ختم کرتا ہے، ڈسٹینس کو، فاصلے کو، دوریوں کو، بعد کو یہ قرب میں تبدیل کرتا ہے۔ اب درود جہاں بھی پڑھو گے صاحب درود ہوں گے، اور جہاں جہاں صاحب درود ہوں گے وہاں درود ہوگا۔ یہ بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ آج آپ درود پڑھ کے چلے جاؤ گے، یہاں یہ کارپیٹ اٹھا لی جائیں گی، کرسیاں 1-2 گھنٹے کے بعد سمیٹ لی جائیں گی، علماء کرام کی جوتیاں میرے سر کا تاج اپنے ساتھ وہ سفر کریں گی اپنے مالکان کے ساتھ میں۔ لیکن درود کی برکت یہ ہے اگر 200-300 سال کے بعد اس زمین کے قریب سے کوئی اللہ کا ولی گزرے گا
تو اس زمین کی برکتیں دیکھ کر کے ٹھہر جائے گا اور اپنے خادم اپنے مریدوں سے کہے گا بیٹے ٹھہر جاؤ، اس زمین کی روحانیت بتا رہی ہے کہ یہاں کبھی حضور پر درود پڑھا گیا۔ ہم نہ ہوں گے، ہمارے پوتے نہ ہوں گے، ہمارے پر پوتے نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا پڑھا ہوا درود اپنی علامتیں باقی رکھے گئے انشاءاللہ۔ یہ ہے درود، اور درود کے بڑے کمالات ہیں۔ دعا کرو اللہ سونے سے پہلے جاگنے کے بعد ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے سے کاروبار کی چیئر پہ بیٹھتے ہیں، دن بھر یہ قالین کارپیٹ کو گلیچہ وغیرہ بنتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ انشاءاللہ جب صبح کو تیاری کریں تو باوضو بیٹھا کریں۔ انشاءاللہ بولے باوضو اپنے کاروبار کی چیئر پہ بیٹھا کریں، زمین پر کاروبار جو بھی کریں باوضو، اور کم سے کم دن بھر میں 10 20 25 مرتبہ تو حضور کو یاد کر لیا۔ ایسا کر سکتے ہیں انشاءاللہ بولے، دل سے بولے انشاءاللہ۔ اب آئیے بڑے ادب سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و علی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ میرے بڑے بھائی مولانا آفتاب صاحب قبلہ، یہ کوشش تھی اور انہوں نے ایک بات بڑی خوشی کی بتائی۔ آصف بھائی یہ بچوں کی طرف سے شاید یہاں پر پہلی محفل ہے۔ ہاں اللہ اکبر، یقین نہیں آتا اپنے حسن انتظام کی وجہ سے اتنی محبتیں۔ میں بہت آیا شروع میں جب نظامت کرتا تھا، تو وہ محبتیں مجھے اللہ معاف فرمائے، شکوہ نہیں ہے، لیکن کبھی جمع ہو کر کے بھی اتنی نہ ملی جتنی ان بچوں سے اس محفل میں آنے کے بعد محبتیں ملی۔ میں نے اپنے بڑے بھائی مولانا نعیم صاحب قبلہ سے کہا، جنہوں نے بڑا دباؤ ڈالا تھا کہ آصف بھائی آج کی محفل میں ابھی تقریباً حافظ سلمان صاحب میں تھے، 12-13 دن ہوئے مجھے بغداد شریف سے آئے ہوئے، حضور غوث پاک کی بارگاہ سے آئے ہوئے۔ اچھا میری آواز بغداد شریف سے ہی کچھ متاثر تھی، آواز راتوں کو جاگنا بھاگنا ٹھنڈا گرم، تو آواز متاثر تھی، اور جب سے آیا بس ایک دن گھر پہ رہ کے 2 دن بس سیدھے سفر پہ چلا گیا، اور اب تک ایسے ہی بڑے پیر سرکار کے عاشقوں کے سامنے بڑے پیر کی باتیں کرتا ہوں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہر شخص کو غوث پاک کا دربار دکھا دے۔ مجھے بے حد انسیت ہے، محبت ہے آپ سب سے۔ درود شریف پڑھنے سے پہلے کام کریں، ذرا سا آگے آ جائیں، یہ راستے بند کر دیں بھائی جان، راستے بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ جس کسی کو بھی آنا ہوگا وہ اپنا دوسرے راستے سے آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ بیٹھے محبت کے ساتھ میں، اور حاجی صلاح الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ممبر شریف پر جتنے علماء کرام ہیں میں سب کو بہت بہت مشکور ہوں۔ میرے بڑے بھائی مولانا امتیاز مصباحی صاحب، میرے دوست کی نظامت ہے شاہد جو بیٹھے نعت خوانی کے لیے، میں کمرے میں تھا، عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، اس وقت کچھ آوازیں نعت کے حوالے سے بڑی پیاری نشر ہو رہی تھی۔ اللہ ان آوازوں کو برکتیں عطا فرما دے، آمین بولے۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی، میں ان سے بھی گزارش کروں اور آپ سے بھی، اب جب کبھی حضور کی محفل میں آئیے گا انشاءاللہ بولے، دل سے بولے، دل سے انشاءاللہ، تو پھر باوضو آیا کیجئے انشاءاللہ، ایسا کریں گے انشاءاللہ بولے، جب بھی حضور کی محفل میں آئیے گا باوضو آئیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کہتے ہیں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں 2 شعر میں بہت پڑھتا تھا اس سفر میں، یہ 2 شعر میرے اوپر غلبہ حاصل کیا تھا، میں اپنے بھائیوں کی قدر موسیقی کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے میں، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا۔ یا شیخ، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کی ایک آیت، ماں کے پستان سے لپٹے ہوئے ہم سب نے ان آیتوں کو ان علماء کرام کے اجداد و امجاد و استاذ کی توسط سے سماعت کیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں، کوئی خوف نہیں، اور بے شک شروع میں لگا کر کے اس بات کو اللہ نے بہت ہی باوزن بنایا کہ کلام خداوندی اس کے نقطے زبرزیر حرکات و سکنات ہر فصاحت و بلاغت کا آئینہ دار ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بے شک میرے دوستوں کو کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہے، سبحان اللہ کہہ دو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ولیوں سے محبت کرنے والے بھی اگر دل سے محبت کریں تو یہ بھی بے خوف ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا ولی بے خوف ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، وہ ٹینشن نہیں ہے، لیکن یہ روتے رہتے ہیں، اشکباری بہت کرتے ہیں، ان کے رخسار میں گڈھے پڑ جاتے ہیں۔ میں نے ایک درویش سے پوچھا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے دوست کو کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، پھر یہ اللہ کے ولی کیوں روتے ہیں؟
آپ نے فرمایا تھا کہ ولی اس لیے روتا ہے کہیں بے خوف نہ ہو جاؤں، اس خوف میں روتا ہے۔ یہ خشیت اس کے لیے بڑی نعمت ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے لیے بڑی نعمت ہے۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ بے شک میرے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ جب ولیوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے تو دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی کو کسی چیز کا ٹینشن کیسے ہے؟ حضور سیدنا شیخ کو سبحان اللہ۔ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ ان نعروں کی آوازیں علماء کرام کی قلیل تنخواہوں میں اتنی برکتیں ہوں گی کہ دیکھیے گا اگر محبتیں سلامت رہی تو یہ جلد آپ کو بغداد شریف میں ملیں گے انشاءاللہ کہہ دیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا عجیب بات ہے، میں غوث پاک کی باتیں کرتا ہوں تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ یہ شاید ٹور چلاتے ہیں، کیا ٹور چلاتے ہیں لوگوں کو یہاں سے غوث پاک کے بارگاہ میں حاضری کا جذبہ ابھارتے ہیں اور پھر بغداد جانے کی بات کرتے ہیں۔ نا میرا کوئی ٹور نہیں ہے، میرا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا ہر شخص غوث پاک کی بارگاہ میں جھاڑو لگانے میں کامیاب ہو جائے۔ میری یہ دلی تمنا ہے، میرے شیخ جانتے ہیں، اور چلیں گے انشاءاللہ علماء کرام۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی بات کرتا ہوں آپ کو، یہ باتیں آپ کو یاد کرنی ہیں انشاءاللہ بولے۔ اور استاد العلماء علامہ فیصل اشرفی شاہ صاحب کے سے ملاقات ابھی ہوئی، مجھے نہیں پتا کہ حضرت نے کس حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ اگر غوث پاک کے آنے کی بات کروں گا تو بہت وقت لگے گا، میں آپ کی تھوڑی سی پیدائش کے حوالے سے بات کروں گا، اس کے بعد آگے چل کر کے سیدنا شیخ نے کیسی تقریر فرمائی ہے، کیسے تبلیغ فرمائی ہے، غربہ نوازی کیسے تھی، آپ کا زہد کیسا تھا، آپ کی شب بیداری کیسی تھی، سیدنا شیخ کی قدم کی نیچے کی مٹی کی تاثیر کیسی تھی، اور آپ کے ادارے کے طلباء آپ سے کس درجے محبت فرماتے تھے، اور وہ فارغ ہونے کے بعد ان کا شغل، ان کی بزنس، ان کا کاروبار کیا تھا، سیدنا شیخ نے عاشقوں سے کیسی محبت کی۔ ان حوالوں سے تھوڑی سی آسان باتیں میں اپنے دماغ کو حاضر رکھ کے بہت آسان باتیں کرتا ہوں، کوئی ثقیل کوئی بھاری بھرکم باتیں کرنا میرے سرشت میں داخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، علماء کرام کے بیان کی میرے پاس کوئی گفتگو نہیں ہے، میں سادہ طبیعت کا آدمی ہوں، اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، کہہ دو الحمدللہ، کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور سیدنا شیخ تو ولیوں کے سردار ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولے بھائی، یاد کریں، شیخ حضور غوث پاک کے ابو ہیں۔ غوث پاک کے جو والد کے ابو تھے شیخ عبداللہ ظاہر یعنی عبداللہ جیلانی، اور ان کے جو ابو تھے شیخ یحییٰ زاہد، یحییٰ جیلان کے تھے۔ حضور غوث پاک کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ ٹھیک ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، یہ بات بچپن سے آپ نے سنی ہے، تھوڑا سا میں اس کو ٹچ کرتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم کے ابو جیلان میں، جیلان کہاں ہے؟ ایران میں ہے۔ کہاں پہ ہے؟ ایران میں۔ یاد رکھیے گا، ایران بڑا ملک ہے، یہیں اسی ملک میں شاہزان بھی ہے، اسی ملک میں کاشان بھی ہے، اسی ملک میں اصفہان بھی ہے، جہاں ممبئی کے وزیر مالیت مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی پیدا ہوئے۔ اسی ملک ایران میں سنجر بھی ہے جہاں غریب نواز پیدا ہوئے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر سمنان بھی ہے جہاں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے جسے جام کہتے ہیں جہاں شیخ احمد جام کی مزار شریف ہے۔ یہ وہ بزرگ ہے جو شیر پر سواری کرتے تھے، انہی کے شیر کو غوث پاک کے کتے نے چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ میرے امام نے کہا تھا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے شیراز جہاں علماء کے دلوں کی دھڑکن شیخ سعدی شیرازی آرام کر رہے ہیں۔ یہیں پر مشہد ہے جہاں امام علی رضا 8ویں امام ہے۔ یہیں پر چہل اختران ہے جہاں امام حسین کے 40 اولادوں کو شہید کیا گیا۔ یہیں پر قم شریف ہے جہاں امام علی رضا کی بہن امام موسیٰ کاظم کی بیٹی مخدومہ معصومہ فاطمہ آرام کر رہی ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ سفر کیا ایران کا، اس لیے میں وہاں کی باتیں کرتا ہوں۔ اسی ملک میں بستام ایک شہر ہے جہاں اولیاء کے سردار بایزید بستامی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی ملک میں ایک شہر ہے جسے آپ خرقان کہتے ہیں جہاں شیخ ابو الحسن خرقانی آرام۔ اسی ملک میں ایران میں ایک شہر ہے نیشا پور جہاں شیخ فرید الدین عطار کی مزار شریف ہے۔ ایرانی کرنسی 45,000 روپے میں ان کی مزار شریف پر ایک آدمی کا ٹکٹ لگتا ہے جانے۔ ایرانی کرنسی بہت ڈل ہے، بہت چھوٹی سی کرنسی ہے، لیکن اتنے مہنگے ٹکٹ وہاں کے حساب سے لوگ لے کے ان کے روزے پر جاتے ہیں۔ چلیں گے نا انشاءاللہ کبھی، جن سے بولیں انشاءاللہ۔ تو وہاں سے تقریباً تہران سے 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جیلان کا بیلٹ یہ پہاڑی کی زمین ہے، برفیلی وادیاں ہیں، سڑک یہاں پر گیلی رہتی ہے، ہمیشہ برف باری، ہمیشہ ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور بڑے بڑے پیڑ پودے بھی ہیں، وہ پہاڑوں پہ گاڑیاں چلتی ہیں،
پھر حضور غوث پاک کا شہر جیلان ملے گا جہاں اب آبادیاتی معاملات کم ہیں. حضور غوث پاک کے ابو وہیں قریب میں ایک مرتبہ شادی سے پہلے سفر کر رہے تھے زمین پر, تو ایک چھوٹی سی نہر تھی, اس میں ایک بہتا ہوا سیب جا رہا تھا. یہ واقعہ معلوم آپ کو؟ ہاتھ تو بڑھا کے بتا ہے نا بھائی, سب کو پتا ہوگا, یہ آپ نے بچپن میں سنا ہوگا. بہتا ہوا سیب جا رہا تھا, تو غوث پاک کے ابو نے اس بہتے ہوئے سیب کو اٹھا کے کھا لیا. بہتے ہوئے سیب کو اٹھا کے کھا لیا. جیسے بہتے ہوئے سیب کو کھا لیا, دل میں خیال آیا سیب جس کا ہے میں نے اس سے پوچھا نہیں, یہ بغیر پوچھے کھا لینا یہ جرم ہے. رونے لگے, اللہ کا ڈر دل میں سما گیا. ایک ہم ہیں مونگ پھلی توڑ کے کھا لیتے ہیں, نمک پارا اٹھا کے کھا لیتے ہیں, جامن کھانے لگتے ہیں, سمجھ رہے, پھر نہیں بات بنی, ہمیں بہت مہنگا ہے, بہت ہی کھٹا ہے, یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں. ایسی 4-5 ٹھیلوں پر بکنے والی مونگ پھلی سے پیٹ بھر جاتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین, یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ناجائز ہے, یہ شریعت کے خلاف ہمارا عمل ہے. وعدہ کرو اگر سنی صحیح العقیدہ لوگوں میں شامل ہو تو حرام چیزوں سے بچا کرے ہم اور آپ انشاءاللہ. حضور غوث پاک کے ابو نے ایک بہتا ہوا سیب کھایا تھا, تو معلوم ہے وہ چلے گئے کہاں پر, جہاں باغ تھی. کس کی؟ شیخ عبداللہ سومئی کی. باغ سیب کی, سیب کی ایک شاخ پہ وہ نہر کی لہریں اوپر تھی نیچے اور وہ ڈال لٹک رہی تھی. آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ سیب اسی پیڑ کا ہے. آپ نے جا کر کے پوچھا لوگوں سے, بھائی یہ باغ کس کی ہے؟ تو شیخ عبداللہ سومئی بہت بڑے بزرگ تھے جیلان کے, وہ آ گئے. بولے کیا بات ہے؟ بولے کہ میں نے غلطی کر دی ہے, میں نے ایک بہتا ہوا سیب اس نہر سے کھا لیا ہے, وہ اسی باغ کا سیب ہے, میری خطا کو معاف کر دیں. تو شیخ عبداللہ سومئی بہت بڑے بزرگ تھے. آپ نے فرمایا ایسے نہیں معاف کروں گا. کہا پھر؟ کہا 12 سال تک آپ کو میرے سیب کی باغ میں باغبانی کرنی پڑی. جرم کیا تھا؟ بولو بھائی. ایک سیب کھا لیا تھا. سیب توڑا تو نہیں تھا, لے کے بھاگے تو نہیں تھے, چورا تو نہیں لیا تھا, بہتا ہوا سیب جا رہا تھا. 12 سال تک کی پنالٹی لگائی ہے. 12 سال تک اپنے کھیت کو, اپنے کھیت کے باغوں کو ان سے سینچنے کا حکم دیا. شیخ عبداللہ سومئی نے شیخ موسیٰ جنگی دوست کو 12 سال خدمت کی. پھر آپ نے ایک شرط لگائی, ایسی لڑکی سے تیری شادی ضروری ہے جو میری بیٹی ہے, لونی لنگڑی اندھی ہے, جب تک تو اس سے شادی نہیں کرے گا تیری اس خطا کو معاف نہیں کروں گا. پھر بتائیں جرم کیا تھا؟ جاگ رہے نا بھائی, کیا جرم تھا؟ سیب توڑا تو نہیں تھا. 12 سال تک کی پنالٹی. پھر بولے لوئی لنگڑی اندھی بیٹی سے میری شادی کرنا کتنا مشکل کام ہے. آپ نے ان کی ساری شرطوں کو ایکسپٹ کیا. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا, حضور غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا, 12 سال کی پنالٹی لگائی شیخ سومئی سرکار نے. حضور اتنا بڑا جرم نہیں تھا, آپ نے سیب توڑا نہیں تھا, ٹھیلے پہ تھا, لے کے بھاگے نہیں تھے, جیب سے چورا نہیں لیا تھا. اگر سیب غوث پاک کے ابو نہیں کھاتے تو بہتا ہوا سیب پانی میں سڑ جاتا. صحیح ہے, سڑنے سے بچایا غوث پاک کے ابو نے اس سیب کو. پھر کیوں لگائی پنالٹی؟ پھر کیوں 12 سال خدمت کی غوث پاک کے ابو نے؟ دیکھنا کتنے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں اور کہاں سے سبحان اللہ کی آوازیں زبان و دل سے بلند ہوتی ہیں. اس بزرگ سے میں نے پوچھا کیوں اتنی بڑی سزا جھیلی شیخ موسیٰ جنگی دوست نے؟ آپ نے جواب دیا, غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہو. مسجد سے رسیدیں غائب ہو جاتی ہیں, مدارس سے کاپیاں غائب ہو جاتی ہیں, چندہ کرنے والوں کا حساب کتاب نہیں ہوتا, چند پیسوں کے بس دین دھرم بیچے پڑے ہیں. شاعر نے کہا اس ہرس و ہوس کی منڈی میں انمول رتن بک جاتے ہیں, ملاؤں کے سجدے بکتے ہیں, پنڈت کے بھجن بک جاتے ہیں. آج مسلمانوں کا عالم کیا ہے؟ یہ تو رشوت دلالی کے پیسوں میں ڈوبی ہوئی قوم. یہی وجہ ہے کہ بچے آوارہ ہو گئے, بچیاں آوارہ ہو گئی. معلوم ہے عورتیں جو میکے میں تھیں اب سسرال میں آ گئیں. سسرال میں ان کو بیئر کی دکان سے بیئر خریدتے ہوئے دیکھا گیا. بیس کیا ہے؟ یہی حرام خوری ہے. جو ہم نے ذرا سی باتوں کا احتیاط نہیں کیا, آج ہماری گھر کی بہن بیٹیاں بار میں ڈانس کر رہی ہیں, خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہیں. آئیے شیخ عبد القادر جیلانی کے مشن پہ عمل کریں. کیا کہا کہ غوث پاک کے ابو جانتے تھے کہ اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے. حضور غوث پاک سرکار کے ابو کی شادی ہوئی اسی لڑکی سے جو اندھی لولی لنگڑی بہری تھی. لیکن اندھی کیوں تھی؟ علماء کرام سے پوچھئے گا. بہری کیوں تھی؟ لولی کیوں تھی؟ لنگڑی کیوں تھی؟ ٹاپک نہیں ہے. شادی ہو گئی, بڑی وہ پارسا عورت تھی اور روئے زمین پر مخدوم کائنات کے قول کے مطابق وہ عورت تھی.
الحمدللہ حضور غوث پاک کے ابو کی شادی ہوئی، آپ کی ماں کا نام تھا فاطمہ ام الخیر، فاطمہ ام الخیر۔ کوئی پوچھے غوث پاک کے نام کی مجلس میں رات میں تھے، یہ تو بتاؤ کہ غوث پاک کی امی کا نام کیا ہے؟ کیا بتاؤ گے؟ ایسے دھیمے سے بولو گے ٹرین چھوٹ جائے گی بھائی، اونچی بولو۔ فاطمہ ام الخیر، غوث پاک کی امی کا نام تھا مخدومہ فاطمہ ام الخیر۔ اگر بیٹیاں ہوں تو ان کا نام انہی مبارک ناموں پہ رکھا ہے انشاءاللہ بولے۔ یہ غوث پاک کی امی کا نام تھا۔ شادی ہو گئی غوث پاک کی امی کی، غوث پاک کے ابو کی، الحمدللہ رب العالمین۔ 25 سال عمر، 30 سال کے ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، 35 ہو گئے اولاد نہیں، 40 کے ہوئے اولاد نہیں، 45 کے ہوئے اولاد نہیں، 50 کے ہوئے اولاد نہیں، 55 کے ہوئے کوئی بیٹا نہیں۔ 59 ایئرس غوث پاک کی امی کی عمر ہو گئی، تب تک ان کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا۔ جب غوث پاک کی عمر 60 سال کی ہوئی تو ان کے گھر میں پہلی بہار بن کے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا۔ یہ بلاد فارس کا بیلٹ ہے، پورا نقشہ دیکھا ہوا ہے، گھوما ہوا ہے، گئے ہیں۔ یہ پورا بیلٹ جو ہے عجم کا علاقہ ہے، عرب نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ عرب کی عورتیں 65 سال کی ہو جائیں تو ان کے ہاں بچے ہو سکتے ہیں، لیکن عجم کی عورتیں اگر 60 سال کی ہو جائیں تو بچوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ رب نے چاہا 60 سال کی عمر غوث پاک کی امی کی، اور حضور غوث پاک سرکار تشریف لائے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نام رکھا گیا عبد القادر، سبحان اللہ۔ کیا رکھا گیا؟ عبد القادر نام رکھا گیا۔ کنیت ابو محمد رکھی گئی۔ لقب بعد میں آپ کا محی الدین ہوا۔ آپ نے مبارک جیلان میں اپنی ماں کی خدمت کی۔ اپنی ماں کی خدمت کرتے کرتے یہ بڑی مبارک داستان ہے، میں اسے بتانا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑی سی پریشانی میں آپ اور آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، علماء اور طلبہ بھی اپنے آپ کو سیدنا شیخ کی طرف رجوع کریں تو ان کے دل کو تقویت ملے گی۔ تقریباً سیدنا شیخ، جب معلوم ہے بچپن کا عالم کیا ہے، 4 سال کی عمر میں جب اپنے دروازے پر بیٹھے تھے تو ایک فقیر آیا۔ جب غوث پاک 4 سال کے تھے، ایک فقیر آیا، اس نے کہا السلام علیکم یا شیخ عبد القادر۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس فقیر نے کہا اے شیخ عبد القادر، میں نے 1 مرتبہ سلام کیا ہے اور آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا ہے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں بیس یہ ہے کہ تم 5 سال پہلے بھی ادھر سے گزرے تھے، اس وقت بھی تم نے سلام کیا تھا، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تیرے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا تھا، لیکن تیرے سلام کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی، آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا۔ یہ شیخ عبد القادر جی نے جو ماں کے پیٹ میں رہ کر کے سلام کرنے والے شخص کو جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ آپ حضرات کی محبتوں کا بھی خبر تو ان کے پاس ہوگی، آپ کے جذبات و احساسات کی فائل ان کے پاس ہوگی، آپ کے عشق کی آواز بھی تو سیدنا شیخ کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ جس کا عقیدہ ہے ذرا بولے محبت سے۔ تقریباً 16-17 سال کے ہوئے غوث پاک نا، یہ داستان کبھی یوٹیوب پہ سنی ہوگی آپ نے تو اسے ازبر کریں، نہیں تو سن لیں، سنیے تو دوبارہ سن لیں انشاءاللہ۔ بولے اپنے گھر میں بہن بیٹیوں کو بتائیں گے۔ سیدنا شیخ کہتے ہیں کہ میں جیلان شہر سے گزر رہا تھا، اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، غیب سے چھپی ہوئی آواز، بادلوں سے، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے عبد القادر تو بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے؟ کیا مطلب؟ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں کہ ایڈوکیٹ بننا چاہتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ آپ عالم بننا چاہتے ہیں کہ مفتی بننا چاہتے ہیں؟ قاری قرآن بننا چاہتے ہیں کہ حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں؟ آپ بیومس کرنا چاہتے ہیں کہ FMBS کرنا چاہتے ہیں کہ MBBS کرنا چاہتے ہیں کہ نیورو سرجن کی اور ہارٹ اسپیشلسٹ؟ کیا بننا چاہتے ہیں آپ وہ ایڈوکیٹ بننا چاہتے ہیں کہ جج بننا چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں؟ ہوم گارڈ کی نوکری چاہیے کہ پولیس والوں کی، کہ ملٹری والوں کی، کہ DM کی، کہ DM کی، کہ IS کی، کہ IPS کی، کہ IG کی، DIG کی؟ یہ سب کے رینج الگ الگ ہے نا بھائی، یہ آرٹ سائڈ ہے، یہ سائنس سائڈ ہے، بچے پڑھے لکھے ہوئے۔ تو غوث پاک کہتے ہیں آواز آئی اللہ کی بارگاہ سے، اے عبد القادر تو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ توجہ دیجیے گا بھائی، عاشق بنے گا کہ ابھی عاشق محبوب کسے کہتے ہیں پتہ چل جائے گا آپ کو۔ حضور غوث پاک رونے لگے، فرماتے میں دوڑ کے اپنے گھر آیا، اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ میں نے کہا امی، فرمایا کیا بات ہے؟ بولے آواز آ رہی ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ میں نے کہا کیسی آواز ہے؟ بولے آواز آئی اے عبد القادر تو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، فرمایا نا 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 عبد القادر، جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کرنا، ایسا کر، اسی جیلان شہر کے قریب میں ایک اللہ کا دوست ولی رہتا ہے، کبھی بے لباس ہے کبھی لباس ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہننے والا شخص،
وہیں پر گندگی کے ڈھیر پہ پڑا رہتا ہے. اے میرے بیٹے عبد القادر، جا اس کے پاس سلام کر، جواب دے گا. اس سے پوچھنا کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں. توجہ ہے؟ اس سے پوچھنا کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں. سیدنا شیخ تشریف لے گئے. ایک اللہ کا ولی مست قلندر بیٹھا ہوا تھا. سیدنا شیخ نے سلام کیا، اس نے جواب دیا. حضور غوث پاک نے پوچھا، اے مرد قلندر، یہ بتا کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں، عاشق بنوں کی محبوب؟ اونچی بولو. عاشق بنوں کی محبوب بنوں. آواز آئی. اس قلندر نے کہا، اے عبد القادر واپس چلے جاؤ، کل آؤ گے تو تمہیں جواب مل جائے گا. حضور غوث پاک فرماتے راتیں میری بڑی رو کے گزری ہیں. میں واپس آ گیا. جب میں واپس آیا تو راتوں کو بڑی مشکلوں سے میں نے گزارا کیا. صبح کو فجر کی نماز پڑھی، ماں کے قدم کے نیچے بیٹھا تھا. پھر میں نے اپنی ماں سے کہا، امی جان. میری ماں نے کہا، بیٹے کیا بات ہے؟ میں نے کہا، امی اجازت دو تو اس فقیر کے پاس پھر جاؤں، اس درویش کے پاس. آج اس نے مجھے بلایا ہے. بولے جاؤ جاؤ. سیدنا شیخ فرماتے جب میں وہاں پر گیا تو وہ جگہ تھی لیکن وہ انسان نہیں تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا، یہاں پر تو ایک فقیر لیٹا ہوا تھا، درویش، قلندر، مست انسان، وہ کدھر چلا گیا؟ لوگوں نے کہا کہ اے شیخ عبد القادر، کل وہ مر گیا، کل ہی اس کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا، وہ اس کا انتقال ہو گیا؟ اس کی تدفین کہاں ہوئی ہے؟ اس کی قبر کہاں پر بنی؟ میں اللہ کے ولی کی بات کرتا ہوں. اللہ کے ولی بھی آزمائش میں. آج کتنی مزاراتیں سڑکوں پہ جو آ رہی تھی انہیں شہید کر دیا گیا. کتنی مسجدیں شہید کر دی گئیں. خدا کا گھر بابری مسجد دیکھیں شہید کر دیا. نہ جانے کتنی مقبول جگہوں کو، مساجد کو آج مسمار کر دیا گیا. یہ اللہ کی بڑی بڑی مبارک چیزیں بھی، مقبول چیزیں بھی آزمائش میں رہتی ہیں. آزمائش یہ ایمان کا حصہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. معلوم ہے حضور غوث پاک نے فرمایا، کدھر ہے ان کی مٹی کہاں ہوئی ہے، ان کی تدفین کہاں عمل میں آئی. لوگوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ کلیجے ہل جاتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ شیخ عبد القادر، مجھے اس کے دین دھرم کا پتہ نہیں تھا. بولے پھر؟ بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کر گھسیٹ کر کے اسے اس جنگل کے ایریے میں پھینک دیا گیا جہاں چیل کوے اس کی لاش کو نوش کے کھا رہے ہیں. کھال کھچتی ہے، کٹتی ہے گردن، عشق کرنا تماشا نہیں ہے. ودھایک اور سنسد اور چیئرمین بننے کے لیے 2500 لاٹھیاں مار کھاتے ہیں لوگ. پھر وہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. تب کہیں جا کے کوئی پردھان، کوئی بی ڈی سی، کوئی چیئرمین بنتا ہے. بڑی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ تو اللہ کے ولیوں کی ڈگری ہے. یہ کیسے آسانی سے مل جائے. سرکار بلال حبشی کو مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ ہونٹ پھٹ گیا تھا. آپ کی پوری پیٹھ کالی جلی ہوئی تھی. کسی نے کہا کہ اے بلال، محمد کا دامن چھوڑ دے، اتنا مار کھاتا ہے پھر بھی انہی کا کلمہ پڑھتا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا، جب کوئی بازار سے برتن خریدتا ہے تو اسے ٹھوک بجا کے خریدتا ہے. مجھے بھی تو اللہ نے خریدا ہے. ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو آزمائش ہونی ہی چاہیے. پریشان نہ ہوا کرو، حالات کیسے بھی ہیں صبر اور شکر کیا کرو. انشاءاللہ بولو. بڑی آزمائشیں ہیں. دین کوئی سنڈیلا کا لڈو نہیں جو ہضم ہو جائے گا. اگر اسے ہضم ہونا ہوتا تو یہ طائف میں ختم ہو جاتا، کربلا میں ختم ہو جاتا. جو دین کربلا میں نہ مٹا وہ انشاءاللہ کبھی نہ، ہاتھوں اٹھا کے بولو انشاءاللہ کبھی نہ مٹے. لیکن جو دین کے فالوور ہیں ان کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں زیادہ. ہمیں کیسے قدم اٹھانا چاہیے. سیدنا شیخ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہاں ہے وہ؟ لوگوں نے کہا کہ اس کے پیر میں رسی باندھ کر کے اسے پھینک دیا گیا. چیل کوے اس کی لاش کو نوش کے کھا رہے ہیں. کتاب میرے گھر پہ رکھی ہے، چلے دکھاؤں. اس کتاب میں یہ تک لکھا ہوا ہے کہ اس کی لاش کو کتے بھی نوش کے کھا رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور غوث پاک کو جلال آ گیا. آپ وہاں تشریف لے گئے، آستین سے بیٹھی اور دیکھا تو لاش کو چیل کوے نوچ کے کھا رہے تھے. آپ نے سلام کیا. اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، جواب کی. سیدنا شیخ نے فرمایا، او مرد قلندر، تو نے مجھ سے کل کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا. ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا، ولی وعدے سے مکرتا نہیں، ولی وعدہ شکر نہیں ہوتا، ولی وعدے کو وفا کرتا ہے. تم نے کل مجھ سے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا اور کل ہی نکل لیے. تو کیسا اللہ کا دوست ہے. نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے عبد القادر، میں نے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، تمہارا سوال کیا ہے؟ سیدنا شیخ نے فرمایا، میرا سوال یہ ہے کہ میں عاشق بنوں کی. بہت بہت شکریہ. اور اونچی آواز میں، عاشق بنوں کی. اس لاش سے آواز آئی، اے عبد القادر، اگر محبوب بنو گے نا دنیا تمہارے پیروں کا دوون پیے گی. اگر محبوب بنو گے تمہارے بڑے لاڈ پیار ہوں گے. اگر محبوب بنو گے دنیا تمہارے قدموں کا غسالہ پیے گی. محبوب بنو گے نا تمہاری بڑی عزت ہوگی، بڑی آؤ بھگت ہوگی، جیسے لوگ داماد کی عزتیں کرتے ہیں. یہ درجہ محبوبیت کا ایک چھیٹا ہے.
تو اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے عبد القادر اگر محبوب بنو گے نا تو بڑا تمہارا لحاظ رکھا جائے گا، ناز برداری کی جائے گی، بہت لاڈ پیار رکھا جائے گا، اور اگر اے شیخ عبد القادر عاشق بننا چاہتے ہو تو دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی، کفن تک نصیب نہ ہوا، کسی نے نہلایا تک نہیں، کسی نے دعائے جنازہ بھی نہیں پڑھی، 3 بائی 6 گز کی زمین بھی مجھے نہیں ملی۔ انڈمان نکوبار میں انگریزوں کی سزا بھگتنے والے بہادر شاہ ظفر نے کیا کہا تھا، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ میں ایک مشت غبار ہوں، پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی در پہ شمع جلائے کیوں، کوئی آ کے کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار ہوں۔ دیکھ لے عبد القادر جیلانی، رب کا دوست ہوں لیکن کفن تک نصیب نہ ہوا، لوگوں نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، لا کے میرے پیروں میں رسیاں باندھ کے پھینک دی، اتنا سننا تھا غوث پاک کو جلالا گیا۔ فرمایا سن او مرد قلندر، اگر عاشق بننے میں اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ بولو بھائی بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، کہہ دو سبحان اللہ، عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا، کیسا ولی تمہیں ملا، سبحان اللہ۔ بزرگوں نے فرمایا غوث پاک کی محبت چنے ہوئے لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے، خاص خاص لوگوں کے دلوں میں شیخ کی محبت رہتی ہے۔ فرماتے ہیں عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا، اپنی ماں کے پاس آئے، عمر شریف ہو گئی 18، ماں کی عمر ہوئی 78 سال، اپنی ماں کے قدم سے لپٹ کے بولے امی جان، فرمایا کیا بات ہے؟ بولے امی میں ایران سے جانا چاہتا ہوں۔ بولے کہاں جائے گا؟ بولے اس کے بارڈر پر ایک ملک ہے جسے عراق کہتے ہیں، عراق کی راجدھانی کو بغداد شریف کہتے ہیں، بغداد میں باب العزج ایک محلہ ہے، باب العزج ایک محلہ ہے، اسی محلے میں ایک بہت بڑا جامعہ ادارہ ہے، مدرسہ ہے، اس کو جامعہ نظامیہ کہتے ہیں، اس کے جو موسس آلہ ہیں، فاؤنڈر ہیں، انہیں شیخ ابو سعید مخزومی کہا جاتا ہے۔ میری ماں، میں اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بچے سنے جو 18 سال کے ہیں، غوث پاک کی ماں نے غوث پاک کو سینے سے لگا کے ایک جملہ کہا تھا، اے میرے بیٹے تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا۔ لوگ سمجھتے ہیں سارے بیٹے میری خدمت کے لیے، یہ سب میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، بڑھاپا ہو یا بچپنا سہارا وہی پروردگار ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اپنے بڑھاپے کا سہارا نہ بنائیں، اگر بنانا ہی ہے تو اپنے بچوں کو اپنی مغفرت کا سامان بنائیں، اپنی بخشش کا سہارا بنائیں، تاکہ تیری قبروں پر کھڑے ہو کے یہ فاتحہ کرے نا تو فرشتے اس کی آواز پر آمین کہیں۔ آوارہ گردی کرنے والے بچوں کو چھوڑ کے مت جائیں ماں باپ، میں گزارش کرتا ہوں۔ سیدنا شیخ نے کہا امی میں جا رہا ہوں، ماں نے ایک جملہ کہا تھا، ہم نے آج تک بچوں سے نہیں کہا، ہم یہ کہتے ہیں بیٹا اس میں گھی کے پراٹھے ہیں، اکیلے کھا لینا، یہ 50 روپے ہے، اکیلے کٹ کیٹ کھا لینا۔ ہم کہتے ہیں بیٹا آج اس میں فروٹس دیے ہیں، چپ چاپ کنارے کھانا، کسی کو دکھانا بھی نہیں۔ اے میرے بیٹے یہ سیب ہے نا، جا کے باہر دروازے پر بیٹھ کے کھا لے۔ یہ 3 بچے اس کو دیکھتے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم اپنے بچوں کو اپنے بڑے بیٹوں کے ساتھ مارکیٹ بھیجتے ہیں اور بچہ باہر کرسی پہ بیٹھ کر اسپرائٹ پیپسی تھمس اپ پیتا رہتا ہے، اسی کے اسکول کے غریب بچے دور سے اسے سوکھی روٹی لے کے دیکھتے رہتے ہیں۔ آئیے سیدنا شیخ کی مبارک قربانی نور کی طرف جائیں اور توجہ رکھیں آپ میرے شیخ نے اپنی ماں سے کیا کہا۔ امی میں جا رہا ہوں تو ماں نے کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں بیٹے انگریزی میں ٹاپ کر لے، آپ اے میرے بیٹے جغرافیہ میں ٹاپ کر لے، اے میرے بیٹے جنرل نالج میں ٹاپ کر لے، اے میرے بیٹے تو اسپورٹس میں ٹاپ کر لے۔ صوفیہ کہتے ہیں دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے، کبھی کبھی اپنے بیٹوں سے کہا کرو اے میرے بیٹے سچ بولنے میں ٹاپ کر لے۔ ذرا محبت سے بولو یار، یہ بات آپ نہیں بتاؤ گے تو کون بتائے گا؟ کیا ماں کو باپ کو کہنے کا حق نہیں کہ میرے بیٹے سچ بولا کرو؟ بولو بھائی، یہ آپ کی ذمہ داری میری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولو، ہاتھوں اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم۔ سیدنا شیخ کی ماں نے کہا اے میرے بیٹے سن، 78 سال عمر ہے، 78 سال عمر ہے، معلوم کیا کہا؟ توجہ ہے آپ کی؟ معلوم کیا کہا؟ اے میرے بیٹے عبد القادر یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد میری تیری ملاقات نہیں ہوگی، جا تجھے میں نے اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا، اے میرے بیٹے بس ایک امانت تیرے باپ کی میرے پاس ہے، اسے لیتا جا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں وہ امانت کون سی ہے؟ توجہ دیجئے تو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس وظیفے کی بنیاد پر لوگوں نے حضور غوث پاک کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا ہے۔
کاش آپ سبحان اللہ کہہ دیتے. ایسا مبارک عمل ہے یہ. غوث پاک کی امی نے کہا میرے بیٹے تیرے ابو نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا, وہ وظیفہ تیری امانت ہے, اسے لیتا جا. غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے وہ وظیفہ بتایا, میں اس وظیفے کو لے کے آ گیا. 18 سال کی عمر میں اس وظیفے کو سنا غوث پاک نے. لیکن پھر غوث پاک فرماتے ہیں جب میں 90 سال کا ہو گیا, جب میں 90 سال کا ہو گیا, اس وقت سے تقریباً 70 سال زیادہ جب ہو گیا, تب تک میں نے سارے وظیفے پڑھنا بند کر دیے, لیکن اس وظیفے کو پڑھنا میں نے بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے بتایا. اگر دل سے بولو, توجہ رکھ کے بولو, دائیں بائیں مت دیکھو بھائی, توجہ رکھ کے بولو, بتا دوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب بھی میرے سامنے کوئی مشکل مسئلہ آیا میں نے اسی وظیفے کو پڑھنا شروع کیا. پھر فرماتے ہیں ولایت کی دنیا میں جو میرا پرموشن ہوا ہے وہ اسی وظیفے کی بنیاد پر ہوا. اگر کہو تو اسے پڑھ لیا جائے. ہر محفلوں میں اسے پڑھتا ہوں جہاں یہ ذکر ہوتا ہے, یہ باتیں ہوتی ہیں. مجھے یہ وظیفہ جس نے بتایا تھا بغداد شریف میں غوث پاک کی بارگاہ میں 25,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. 25 لوگ تو سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ وہ وظیفے نور ہے, کتنا مبارک ہے ماشاءاللہ. پڑھیں گے برکت کے طور پر, اسے یاد بھی کر لیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے چینلز کے ذریعے سے پڑھا کیجیے. ہر نماز کے بعد 11 مرتبے علماء کرام سے بھی گزارش ہے آپ سے پڑھا کریں انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند آواز سے اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کافی ونعم الکافی وکان الکافی وللہ الحمد. بس اتنا بڑا وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ کبھی آؤں گا نعیم بھائی کے ساتھ میں یا آفتاب بھائی کے ساتھ میں انشاءاللہ, تو میں پورا اسٹیکر لے کے آؤں گا بڑا, میں سب کو تقسیم کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. ورنہ آپ اسے تب تک یاد کر لیں, اور دل کہے تو آپ اس کی PDF منگا کر کے لوگوں گھروں میں تقسیم کر دیں انشاءاللہ. ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کی طرف, بڑا مبارک عمل ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. سیدنا شیخ فرماتے میری ماں نے مجھے یہ وظیفہ بتایا اور ایک جملہ کہا, بیٹے عبدالقادر جب تک زندہ رہنا زمین پر ہمیشہ سچ بولتے رہے. یہ نہیں کہا کہ خط بھیجنا, یہ نہیں کہا ٹیلی فون کا دور ہے تو ٹیلی فون کرنا, یہ نہیں کہا کہ میرے لیے دوپٹہ بھیجنا, یہ نہیں کہا کہ 2 مہینے میں چلے آنا. نا 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 نا, یہ کہا اے میرے بیٹے عبدالقادر کہیں بھی رہنا سچ بولنا. حضور غوث پاک جب بغداد شریف سے ایران سے نکلے نا, جیلان سے, تو راستے میں ہمدان ایک بیلٹ ہے, ہمدان یوسف علی ہمدانی کا شہر, وہاں پر پہنچے. وہاں کیچڑ بہت تھے, وہیں پر 60 ڈاکو گھیرے ہوئے تھے پورے بیلٹ کو. اس کے سردار کا نام تھا احمد بدوی. غوث پاک سرکار کے ایک سچ بولنے کی بنیاد پر ان 60 ڈاکوؤں نے سردار سمیت توبہ کی توفیق پا لی تھی, اور یہ سب کے سب اللہ کے ولی ہو گئے. بولے بولے بولے. 60 ڈاکوؤں سے کو اللہ کی بارگاہ میں چھوڑنے کے بعد سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں بغداد شہر میں آیا. کہاں پہ؟ بغداد شہر میں آیا. رات کا وقت تھا. سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں رات میں آیا تو شیخ حماد دباس میرے استاذ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. میں دروازے پر بیٹھا تھا, شاید بارش کے دن تھے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں یا سردی کے دن تھے, اور میں باہر سردی میں تھا. بغداد میں کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جس کو قطب الانس والجن کہا جاتا ہے, جس کو قطب الارض زمین کا قطب کہا جاتا ہے, وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رات بھر ٹھٹورتے رہے. فرماتے صبح کو کلاس لگی شیخ حماد دباس کی, وہ پڑھا رہے تھے اپنے بچوں کو, میں جا کے پیچھے بیٹھ گیا. آج میرا فرسٹ ڈے ہے, پہلا دن ہے اسکول میں داخلے کا. جیسے میں بیٹھا نا, شیخ حماد دباس کھڑے ہو گئے, بولے یہ جو لڑکا ابھی ابھی آیا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر کر دو, میرے کلاس روم سے اسے باہر کر دو. شیخ حماد دباس کے اسٹوڈنٹس اٹھے اور حضور غوث پاک کا ہاتھ پکڑا اور باہر جو ہے درسگاہ کلاس کے باہر کر دیا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں دوبارہ پھر اندر چلا گیا. جب میں پھر اندر چلا گیا تو پھر شیخ حماد دباس نے کہا وہ لڑکا پھر آ گیا ہے, اسے پھر باہر کر دو. مجھے پھر باہر کر دیا گیا. جب تیسری مرتبہ میں پھر اندر آ گیا تو شیخ حماد دباس نے مجھے بلایا اور لڑکوں سے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہو کے بولے تم کیا سمجھتے ہو یہ بچہ میری کلاس میں رہنے کے لائق نہیں ہے, میں بار بار اسے اس لیے باہر کر رہا تھا, تم اسے قاعدے سے پہچان لو, قاعدے سے پہچان لو. سنو آج یہ بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا ہے, ایک ایسا دور آئے گا جب پورا بغداد نہیں پوری دنیا میں یہ ولیوں کا سردار کہلائے گا. پھر شیخ حماد دباس نے اپنی داڑھی پکڑی,
اپنی داڑھی پکڑی اور یوں فرمایا اے شیخ عبد القادر جیلانی ابھی میرا دور چل رہا ہے، جب تیرا دور آئے تو اس بوڑھے کو بھولنا نہیں بھولنا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد کرنا۔ شیخ حماد دباس اور بڑے بڑے اساتذہ محدثین و فقہاء کرام کے ساتھ حضور غوث پاک نے 7 سال تک تعلیم حاصل کی۔ کتنے؟ 7 سال۔ اونچی بولے؟ 7 سال۔ عمر کتنی ہوئی؟ 25 بولے 25 25 سال عمر ہوئی۔ وہاں کیا نوچی ہوئی لاش سے وعدہ کیا تھا، عبد القادر عاشق بن کے دکھائے۔ پوچھو ان مدرسے کے، آپ کہتے ہو ان کے جسم پہ کپڑے بڑے قیمتی نظر آتے ہیں، بڑے صاف و شفاف، ان کی زندگی کتنی مشکلوں سے گزری ہے۔ وہ جو روٹیاں آپ کے دروازے پر کتے کھاتے ہیں نا بچ جانے کے بعد، خدا کی قسم وہی روٹیاں مدرسے کے بچے اپنی پیٹی اور اپنے صندوق کے پیچھے چھپا دیتے ہیں یا مدرسے کے چھجے کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اور 2-4 مہینوں کے بعد اسے صاف کر کے مرچ سے کھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور کھایا بھی گیا، تب جا کر کے یہ مبارک منصب ان کو ملتا۔ نفرت نہ کیا کریں، محبتیں کیا کریں، سمجھ رہے ہیں؟ آئیے میرے آقا سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں 25 سال کا ہو گیا تو مجھے وہ وعدہ یاد آیا جو میں نے وعدہ اس نوچی ہوئی لاش سے کیا تھا، عبد القادر عاشق بن کے دکھائے۔ عبد القادر، توجہ رکھے بھائی، روز محفل نہیں ہوتی ہے، بچوں کی محبتیں ہیں، توجہ رکھیے گا انشاءاللہ۔ عبد القادر، بولو بھائی بولو، عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ عاشق بننے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ حضور غوث پاک بغداد شریف کی مارکیٹ شہر سے نکلے، 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے مدائن کہتے ہیں۔ اسی شہر میں اس صحابی رسول کی مدار شریف ہے جن کا نام سن کے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا دنیا والے جنت کو ڈھونڈتے ہیں، جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے۔ ان کو سلمان محمدی کہا جاتا ہے۔ ان کے روضہ شریفہ کے قریب میں ان علماء کرام کے سینے پر جس صحابی کی دھمک موجود ہے، جس کو حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے پرائیویٹ رازدار مصطفیٰ صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کی اکیلے کی گواہی 2 مردوں پر بھاری ہے، انہیں حذیفہ یمانی کہا جاتا ہے، وہ بھی یہیں آرام کر رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں کنڈے کی نیاز ہوتی ہے، امام ماشاءاللہ اونچی بولے، امام جعفر صادق کے نام سے، امام باقر کے بیٹے ہیں، ان کے سگے بھائی امام طاہر وہیں لیٹے ہوئے۔ ان کے بغل میں جناب جابر انصاری کا نام سنا ہے، جن کے گھر میں حضور نے دعوت کی تھی، جناب عبداللہ انصاری کے بیٹے تھے۔ کون عبداللہ؟ جو جنگ احد میں شہید ہوئے، مزار شریف وادی احد میں ہے، ان کے بیٹے جناب جابر انصاری جو بقی شریف میں ہے، ان کے بیٹے عبداللہ انصاری، یہ مدائن کی دھرتی پر آرام کر رہے ہیں۔ قریب میں کسرا کا محل ہے جو حضور کی پیدائش پر جس کی دیواریں پھٹ گئی تھی، قریب میں نہر دجلہ ہے، نہر دجلہ کہہ رہا ہے، جس زمین پر کھڑے ہو کر کے ڈاکٹر اقبال نے وہیں پر کہا تھا، وہیں پر دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے۔ آپ کو اور مجھ کو پتہ ہی نہیں ہے شعر کہاں کے لیے، اسی مدائن کی زمین کے لیے کہا گیا شعر، جب حضور کے غلاموں نے نہر دجلہ کو کراس کیا تھا اور اس پار آئے تھے۔ ایک تاریخی بات ہے، کبھی چلیں گے انشاءاللہ، ہاں دعا کے بولے میں انشاءاللہ، ہاں تیاری کر لیجئے، چلنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں یہاں نہ ملاقات ہو، ایئرپورٹ پہ نہ ہو تو بغداد شریف پہ تو ہو جائے انشاءاللہ۔ ہاں ماشاءاللہ، گھر آپ کے اچھے، زمینیں، ذمہ داریاں بہت ساری ہیں ماشاءاللہ، تو بغداد چلیں گے انشاءاللہ، تو حاضری دیں گے۔ حضور غوث پاک سرکار وہاں سے نکلے، مدائن کے قریب میں جنگل ہے، وہاں آ گئے۔ جنگل بڑا خوخار، بڑا بھیانک جنگل تھا، اب تو جنگل کی ساری چیزیں ختم ہیں، علامت ہے۔ معلوم ہے حضور غوث پاک نے وہاں 25 سال گزارے۔ کتنے؟ اور تھے کتنے سال کے؟ 25 کے تھے، 18 سال کی عمر میں آئے تھے، 7 سال تعلیم حاصل کی، 25 سال یہاں گزارے۔ یہاں پر کیا دعوت ولیمہ تھا، کوئی ریسٹورنٹ تھا، کوئی ڈھابا تھا؟ یہاں پر کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے؟ صاحبوں، یہ بھدوہی کی زمین، گھسیا مادو سنگھ کے جماعت اہل سنت کے ممتاز لوگ ہیں، خدا کی قسم رونا آتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں، پورے سال تک مجھے ایک قطرہ پانی نہیں پینے کو ملتا تھا، پورے سال تک، پورے سال میں مجھے کبھی ایک روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ میں پیٹ پر پتھر باندھ کر کے بس اپنے رب کا نام لیتا تھا، اپنے رب کی تعریف۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی ڈگری حاصل کر رہے ہیں؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا عشق کی ڈگری ہے۔ عاشق بننا آسان کام نہیں، عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے۔ اور یہ شیخ تو ولیوں کے سردار ہیں اور مادرزاد ولی ہے، آنے سے پہلے ان کے نام کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ میرے آقا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ہمارے پاس اگر دعوت میں روٹیاں گرم نہ ہونا تو روٹیوں کو اٹھا کے ٹیبل کے نیچے پھینک دیتے ہیں، کتنے ظالم ہو گئے لوگ۔ اگر ہمارے گھروں میں روٹیاں ٹھنڈی ہو جائے نا، اپنی بچیوں کے چہرے پہ تماچے مارتے ہیں، کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو جوتوں سے مارتے ہیں،
معذاللہ ہے، روٹیاں ٹھنڈی ہیں، چاول ٹھنڈے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں 25 سال تک بغیر پانی کے تھا، اگر ایک قطرہ ایک گھونٹ پانی ملتا تھا آج تو پورے سال نہیں ملتا تھا، ایک روٹی مجھے آج ملتی تھی تو پورے سال نہیں ملتی تھی، درختوں کی پتیاں کھا کر کے گزارا کرتا تھا، اتنی بھوک لگتی تھی کہ دم نفس کا شکار ہو جاتا اور زمین پر بے ہوش پڑا رہتا۔ لوگ سمجھتے کہ عبد القادر کا انتقال ہو گیا۔ غوث پاک کی لاش کو اٹھا کر کے لاوارث لاشیں جہاں پڑی ہوتی تھی جنگلوں کے قریب میں، وہاں کے لوگ پھینک دیتے تھے۔ مردوں کو نہلانے والا جب حضور غوث پاک کے جسم مبارکہ کو اٹھا کر کے ٹیبل پر رکھ کے پانی ڈالتا تھا تو غوث پاک کہتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا تو غسال مردوں کو نہلانے والا کہتا تھا اوف عبد القادر تو زندہ ہے، چل یہاں سے باہر نکل۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں روتے روتے باہر چلا آتا تھا، چور مجھے پہچانتے تھے، سب کو دیکھ کے بھاگتے تھے، مجھے دیکھ کے بولتے اس سے کیا بھاگنا، یہ تو پاگل ہے۔ مجنون کا لفظ آیا ہے، عبدالحق مدنی دہلوی نے فرمایا۔ حضور غوث پاک فرماتے میری زندگی بڑی مشکلوں سے گزری ہے، بڑی مشکلوں سے گزری ہے۔ فرماتے دو پیٹ پر پتھر بندھے رہتے تھے، اللہ کی عجیب شان تھی، میں عاشق بننے کی پوزیشن میں تھا کہ بس مجھے درجہ عشق مل جائے، مجھے یہ منصب عظمیٰ مل جائے۔ فرماتے انہی دنوں میں اسی بھوک کی کیفیت میں سفر کرتے کرتے میں سمجھ گیا اب نہیں بچوں گا، اب میری زندگی ختم ہو گئی۔ اب اتنی بھوک لگی تھی کہ میرا قدم بھی اٹھتا نہیں تھا۔ میں مدائن کے جنگل سے نکلتے نکلتے بغداد کے کنارے پر آ گیا جس ایریے کو شونیزیہ کہتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے بزرگ وہاں لیتے ہیں نا، نام سن کے آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ یہیں پر شیخ جنید بغدادی آرام کرتے، علماء کی باتیں کھل جاتی ان مبارک سرکاروں کا نام سن کے۔ انہی کے قریب میں ان کے پیر شیخ سری سختی بھی آرام کر رہے ہیں۔ اگر میں منع کروں گا نا تو میرے یہ جو بھائی ہے نا یہاں سے وہاں تک یہ پھر بھی سبحان اللہ کہیں گے۔ وہیں پر حضرت بہلول دانا بھی لیٹے ہوئے ہیں، وہیں پر ایک نبی یوشع بن نون بھی لیٹے ہوئے ہیں، وہیں پر ابراہیم خواص بھی لیٹے ہیں، وہیں پر وہ بزرگ بھی ہیں جن کو ذوالنون مصری کہا جاتا ہے۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ چلیں گے ان سرکاروں میں۔ حضور غوث پاک فرماتے میں شونیزیہ کے ایک مسجد میں آ گیا، میرا پیر اٹھتا نہیں تھا، اب جواب دے گا۔ میں سمجھ گیا کہ بس میری موت یہی ہوگی، اب میں بچوں گا نہیں۔ میری پلکیں بھی قاعدے سے کھڑی نہیں ہونی پاتی تھی۔ صاحبوں ذرا ذرا سی روٹیوں کی کمی پر گالیاں دینے والے، بوٹیوں کی کمی پر رشتے توڑ دینے والے، اور اگر اپنی بیٹی کو سسرال میں قاعدے سے کھانا نہ ملے تو FIR کرنے کی ذہنیت بنانے والے، آئے سوچے کہ میرے شیخ نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں اس مسجد میں تھا، ایک کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، بس میں سمجھ گیا کہ میرے بچنے کی صورت نہیں ہے۔ سامنے اسی مسجد میں ایک شخص جھولا لے کے آیا، یعنی ٹفن لے کے آیا۔ سیدنا شیخ فرماتے میرے سامنے بیٹھ گیا اور سامنے اس نے اس کا جھولے کو کھولا، ٹفن کھولا، اس میں سے کھانا تھا۔ میرے سامنے مسجد کے وہ دیوار پر بیٹھے ہوئے میرے سامنے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ خدا کی قسم دوپہر کا وقت تھا، 2-2:30 بجے تھے، کہیں سے میں سفر پہ آیا تھا اور کتابیں پڑھ رہا تھا۔ سیدنا شیخ جیسے میں نے دیکھا کہ حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ میرے سامنے وہ کھانا کھا رہا تھا اور مجھے اتنی بھوک لگی تھی، اتنی بھوک لگی تھی۔ غوث پاک فرماتے ہیں لقمہ وہ اٹھاتا تھا اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے، غوث پاک فرماتے ہیں منہ میرا کھل جایا کرتا تھا۔ یہ درجہ حساسیت ہے۔ میں بہت رویا، وہیں رو کر کے کتاب بند کر کے میں چپ چاپ سو گیا۔ اس کے بعد پڑھنے کی طاقت نہیں، پھر بعد میں پڑھا میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر کے۔ حضور غوث پاک فرماتے اتنی مجھے بھوک لگتی تھی، اتنی لگی ہوئی تھی کہ لقمہ وہ اٹھاتا تھا اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے اور منہ میرا کھل جایا کرتا تھا۔ سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ فرماتے ہیں اس نے مجھے دیکھا تو کہا مسافر ادھر آؤ، تال تال تال۔ میں قریب گیا، جب قریب گیا تو اس نے کہا کہ بھوکے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پلیٹ کو کھسکا کے بولا کھا لے، نہ یہ میرا ہے نہ تیرا ہے، کھا لے۔ کیا کہا؟ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، کھا لے۔ تو میں نے کہا میرا نہیں ہے، تیرا بھی نہیں ہے، تو ہے کون؟ تو ہے کون؟ تو اس نے کہا میں بغداد کا نہیں ہوں۔ میں نے کہا پھر کہاں کا ہے تو؟ اس نے کہا میں ایران کا رہنے والا ہوں۔ کاش کوئی اور بولتا، غوث پاک بھی تو ایران کے تھے۔ جیسے اپنے ملک کا نام سنا میں تو ایران کا ہے، ایران میں کہاں کا ہے؟ مشہد کا ہے، قم کا ہے، رے کا ہے، تہران کا ہے، بستان کا، خرقان کا، شازان کا، اصفہان کا، ہمدان کا، کہاں کا ہے؟ اس نے کہا نا مسافر میں ان شہروں کا نہیں ہوں، میں تو جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اپنے ہی شہر کا نام سنا۔ ادھر غوث پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں بھر آئی۔ میں نے کہا تو جیلانی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں جیلان کا ہوں، میں گیلان کا ہوں۔ جیلان کے 5 نام ہیں، جیل بھی کہتے ہیں، گیل بھی کہتے ہیں، اسے جیال بھی کہتے ہیں، اسے کیلان بھی کہتے ہیں، اسے گیلان بھی کہتے ہیں۔
سمجھے غوث پاک کے شہر کے نام، زبان کا لسانیات کا معاملہ ہے. سمجھے سیدنا شیخ تو جیلان کا ہے؟ اس نے کہا ہاں. وہ یہاں کیسے آ گیا؟ اس نے کہا کہ میں جیلان سے بزنس کرنے بغداد آ رہا تھا. بولے پھر؟ تو بولے کہ میں نے بزنس کی ہے لیکن ایک امانت میرے پاس تھی. غوث پاک فرماتے وہ امانت کسی تھی؟ تو اس نے کہا جب میں جیلان سے نکل رہا تھا تو میرے محلے میں ایک شریفوں کا خاندان رہتا ہے، اسی خاندان میں بوڑھی عورت رہتی ہے، اس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے. یہی نام تو میرے شیخ کی ماں کا نام سنا تو تڑپ گئے. پر پھر کیا ہوا؟ تو اس مسافر نے کہا کہ اے اجنبی انسان، اس بوڑھی خاتون نے مجھے بلایا پردے کی اوٹ سے، کہا بیٹے میں نے سنا ہے کہ تو بغداد شریف جا رہا ہے. میں نے کہا ہاں میں بزنس کے لیے بغداد جا رہا ہوں. تو اس بوڑھی خاتون نے کہا بغداد میں میرا بیٹا عبد القادر جامعہ نظامیہ میں پڑھنے کے لیے گیا ہوا، ان دنوں اس کی یاد بہت آ رہی، ان دنوں اس کی یادیں مجھے دستک بہت دیتی ہیں. شاید میرا بیٹا مشکلات کا شکار ہے، مشکلات کے بھنور میں ہے. یہ میرے بیٹے کے لیے خرچے کے پیسے بھیج دینا، یہ 500 روپے مثال کے طور پر میرے بچے کو دے دینا اور کہہ دینا کہ میرے بچے تیری ماں خیریت سے تیرے لیے خوب دعا کرتی ہے، یہ بتا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہے کہ نہیں. کہنا کہ میرے بیٹے سے کہ میری اپنی ماں کی فکر نہ کرو، تیری ماں خوب آرام میں ہے، بس تجھے اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا، اپنے مشن کو زندہ رکھ. اس نے کہا اے مسافر، میں بزنس کرنے کے بعد عبد القادر سے ملنے جامعہ نظامیہ گیا. کسی نے کہا وہ تو فارغ ہو گیا ہے، یہاں سے چلا گیا، دستار بن گئی اس کی. میں نے کہا کہاں ہوگا؟ بولے ڈھونڈیے، نجف میں مولا علی کے روزے پر ہوگا، کربلا میں امام حسین کی بارگاہ میں ہوگا، کاظمین میں امام موسیٰ کاظم کے روزے پر ہوگا، اعظمیہ میں امام اعظم کی بارگاہ میں ہوگا، وہ سامرہ گیا ہوگا اور کرکوک گیا ہوگا، سلیمانیہ گیا ہوگا، موصل میں نبی یونس کے روزے پر ہوگا، بصرہ میں وہ بڑے بڑے خواجہ حسن بصری جیسے بزرگوں کے روزے پر ہوگا. تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت کے مطابق بہت ڈھونڈا، سب ملے، عبد القادر نہ ملا. بولے پھر؟ بولے میرے سارے پیسے ختم ہو گئے. بولے پھر؟ تو غوث پاک سرکار سے اس نے کہا وہ جو شیخ عبد القادر کی ماں فاطمہ ام الخیر نے اپنے بیٹے عبد القادر کے لیے پیسے دیے تھے، انہی پیسوں سے اب کھانا خرید کر کے کھانا کھانا شروع کر چکا ہوں. میرے پیسے ختم ہو گئے، میں کیا کرتا. اتنا سنا تو غوث پاک رونے لگے. اس نے کہا اے مسافر روتے کیوں؟ تو سیدنا شیخ نے فرمایا سن، جس عبد القادر کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ میں ہی. اتنا سنا تو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے سیدنا شیخ کو سینے سے لگایا. بولے تم شیخ عبداللہ سومئی کے نواسے ہو؟ فرمایا ہاں. تم شیخ موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے ہو؟ فرمایا ہاں. فرمایا تم مخدومہ فاطمہ ام الخیر جیسی عورت کے شہزادے ہو؟ فرمایا ہاں. کہا تمہاری بیٹی کا نام عبداللہ جیلانی ہے؟ فرمایا. تمہارے بھائی کا نام ہے؟ فرمایا ہاں. وہ عائشہ جیلانی تیری پھپھو ہے؟ فرمایا ہاں. تمہارے دادا پردادا یحییٰ زاہد تھے؟ فرمایا ہاں. اس نے غوث پاک کی پیشانی چومی، کہا بڑی پیاری نسل ہے آپ کی، بڑے مبارک اجداد و امجاد گزرے ہیں. اے عبد القادر جیلانی، اس سے پہلے تو میرا مہمان تھا اور میں تیرا میزبان تھا، اب تو میرا میزبان ہے، میں تیرا مہمان ہوں. اگر کہو گے تو کھاؤں گا، نہیں کہو گے تو نہیں کھاؤں گا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا. کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے اس کو خرچے کے پیسے دیے. میں نے کہا میری ماں سے جا کے سلام بولنا، کہنا تیرا بیٹا عبد القادر خوب خیریت سے ہے، مشکلات ہے، آزمائشیں ہیں، عشق کی منزل طے کر رہا، دعا کرنا میری ماں اللہ مجھے کامیابی عطا فرما دے. آمین. اور اسے رخصت کیا. جتنے پیسے ماں نے بھیجے تھے 3-4 مہینے کے خرچے کے لیے، ہاتھ اٹھا کے بتائیں، بتا دوں غوث پاک نے کیا کیا؟ بتا دوں؟ ایسے اٹھایا جاتا ہے؟ بولے محبت سے ہاتھوں اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم. بیٹھنا 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 بھائی جان. اور جانا نہیں، میں تھوڑی دیر کی بات ہے، آپ کو بغداد ہی جانا ہے اٹھ کر کے انشاءاللہ. دل سے بولے. سیدنا شیخ فرماتے سارے پیسے میں نے لیے، یہ خرچے کے پیسے تھے، 2-4 مہینے میرے خرچے تھے، لیکن میں نے سارے پیسے بغداد کی منڈی میں آ کے انہی پیسوں سے کھانا خرید لیا، انہی پیسوں سے میں نے فروٹس میوہ کی چیزیں خرید لی، اور نوکر چاکر کو بلا لیا، ٹھیلے والوں کو بلا لیا، مزدوروں کو بلا لیا، سب کے سروں پہ کھانے کے سامان رکھے سارے پیسوں کے. اور پورے بغداد میں نے کہا گلی گلی سے گزرو، کوئی بھوکا ہو تو اسے پیٹ بھر کھانا کھلاؤ. کاش آپ زور سے کہتے اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے پیٹ بھر کھانا کھلاؤ، اسے پیٹ کوئی بغداد میں بھوکا نہ رہے. غوث پاک کے ایک دوست سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا یا شیخ کیا بات ہے، کل تو پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، آج اتنا کھانا لنگر کے بانٹ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو غوث پاک فرماتے پیسے مجھے میری ماں نے بھیجے تھے. بولے تیری ماں نے تجھے خرچے کے لیے بھیجے تھے کہ بانٹنے کے لیے بھیجے تھے؟ تو غوث پاک نے فرمایا میری ماں نے مجھے خرچے کے لیے 2-4 مہینے کے خرچے کے لیے بھیجے تھے. بولے پھر؟ بولے سارے پیسوں سے میں نے لنگر بٹوا دیا،
سارے پیسوں سے میں نے لنگر بٹوا دیا. اس نے کہا عجیب بات ہے شیخ عبد القادر, یہ بتا کل کیا کھائے گا, کل کیا کھائے گا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں سن میرے دوست سن, جو میرا پروردگار عالم ایک دن میں عبد القادر کو اتنا دے سکتا ہے, وہ کل عبد القادر کو بھوکا نہیں مارے گا انشاءاللہ. یہ گھروں پہ مہمانوں کو بلا کے کھانا کھلانا, یہ ان کے لیے چائے پان کا انتظام کرنا, غوث پاک کے لنگر خانے پر لکھا ہوا, یاد کرو گے انشاءاللہ. اسے لکھ لو آپ. وہ گھر منحوسیت کا اڈا ہوتا ہے, بے برکتی ہوتی ہے جہاں کوئی مہمان نہیں آتا. جو مہمانوں کے آنے سے ناک بھو چڑھاتے ہیں ان کے بچے بیمار رہتے ہیں. جن کے دروازے اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ فقیروں کی صدائیں اندر نہیں جانے پاتی ہے نا, ان گھروں سے تیسری چوتھی نسل تک پہنچتے پہنچتے کاروبار کمزور ہو جاتے ہیں. جس دروازے پر کتے بھوکے راتوں کو سوتے ہیں نا, ان کے گھر کے اندر رہنے والوں کو جلدی نیند نہیں آتی. حضور غوث پاک نے فرمایا تھا میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی. یہ آپ کے لنگر خانے پہ لکھا ہوا ہے. میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی, لیکن اللہ کی بارگاہ میں پبلک کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے کوئی دوسری نہیں ملی. لنگر کرو گے انشاءاللہ مل جل کر کے. غوث پاک کا مہینہ ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, تو خوب لنگر کرنا انشاءاللہ. بولے آواز کم کرے بھائی, انشاءاللہ بولے. ہمیشہ غریب نواز کا مبارک مہینہ ہے, رجب شریف کا, تو مل جل کے خوب لنگر کیا کریں گے انشاءاللہ. ہاتھوں اٹھا کے بولے انشاءاللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ 25 سال پورے ہو گئے, اور 25 شروع کے تھے, ملا کے 50 سال کے ہو گئے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں بغداد کے شہر کے کنارے آیا, میں نے اللہ سے باتیں کی. میں نے کہا میرے مولا اب کیا حکم ہے, میں کہاں جاؤں, تیرا کیا حکم ہے, میں کہاں جاؤں. آواز آئی عبد القادر یہ شہر تیرے لیے, یہ بغداد تیرے لیے. بولے نا 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 میرے مولا, میں اس شہر میں نہیں رہوں گا, یہاں کے لوگ بڑے ٹپوری ہیں, اوباش نشیلی دوائیاں, یہ لوگ یہاں کے اچھے نہیں ہیں. آواز آئی عبد القادر یہ شہر تیرے لیے, عبد القادر یہ شہر تیرے لیے. بولے نہیں میرے مولا میں یہاں نہیں رہوں گا. آواز آئی عبد القادر یہ شہر تیرے لیے. تو غوث پاک مچل گئے, کہتے ہیں کہ اے میرے مولا اگر میں اس شہر میں رہوں گا تو میری کچھ شرطیں بھی ہیں. میری توجہ ہے آپ کی, میری کچھ شرطیں بھی ہیں. آواز آئی عبد القادر بول تیری شرطیں کیا ہیں. تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اللہ کو اپنی 70 شرطیں گنائی. پڑھے لکھے ہو, ذہین ہو, بہت بڑی بات ہے. میں نے 70 شرطیں گنائی تو اللہ نے میری ہر ایک شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول فرمائی ہے. جب غوث پاک تقریر فرماتے تھے تب معلوم کیا کہا تھا, اے بغداد والو اگر کہو تو بتا دوں ان 70 شرطوں میں ایک شرط کیا تھی, بتا دوں. نا آواز کم کرے, میں نے پہلے کہا تھا آواز زیادہ کم کرے, آواز بہت اچھا مائک ہے ماشاءاللہ. کیا فرمایا, اگر کہو تو ان 70 شرطوں میں بتا دوں کہ ان میں سے ایک شرط کیا ہے. لوگوں نے کہا حضور بتا دیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں ان 70 شرطوں میں, دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے, ان 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی, اے میرے مولا جو مجھ سے محبت کرے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے. ذرا پیار سے بولے. میں خاموشی سے گفتگو کرتا ہوں, مجھے آپ جیسے لوگ اچھے لگتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایک آدمی اپنے ہاتھ اٹھا کے غوث پاک کی محبت میں ایک نعرہ لگائے, ایک بات بتاؤں, ماشاءاللہ جواب دے سبحان اللہ. بچوں کی محبتیں اللہ قبول فرمائے. جیتے رہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. اللہ حضور غوث پاک کی محبت میں میرے بھائیوں کو سرشار فرما دے, آمین کہہ دو. دوسری شرط کا ذکر نہیں ہے. حری صاحب بیٹھے, آفتاب بھائی, کسی بھی کتاب میں, مولانا امتیاز بھائی صاحب بیٹھے ہوئے, کسی بھی کتاب میں دوسری شرط کا ذکر نہیں. اب تک جو کتابیں میرے پاس ہیں تقریباً کچھ نہیں تو 40-50 کے اوپر موٹی موٹی بہت ساری کتابیں, بہت ساری باتیں ہم لوگ بولتے ہیں غوث پاک کے بارے میں. تو میں کل مغرب کی نماز کے بعد بیٹھا تھا گھر پہ, تو بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت سرکار کے شہزادے حضور تسلیم میاں گھر پہ آ گئے. وہ اچانک آ گئے. میں نے کہا حضور دستبوسی قدم بوسی قبول فرمائے, اور مجھے سفر پہ جانا تھا. تو بولے یار وہ آپ نے ایک بات واقعہ بیان کیا ہے, اس پر ذرا سا اختلاف ہے. تو میں نے کہا حضور اگر کہے تو ابھی دکھا دوں, 10 کتابوں میں حوالہ دکھاؤں, میں 10 کتابوں میں یہی دکھاؤں گا. اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں. بولے بیٹے تیری بات پر مجھے بس مجھے اس کی وہ فوٹو کاپی بھیج دینا بس.
میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ غوث پاک کی جالی پکڑ کے بول دو، کبھی کوئی بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، ہم کیا کہیں گے غوث پاک کے بارے میں؟ ابھی کوئی ایسی زبان ہی نہیں بنی جو سیدنا غوث پاک کی تعریف میں کما حق ہو صحیح طریقے سے حق ادا کر سکے۔ جو ولیوں کا تاجدار ہو اس کی شان ہی نرالی۔ ہاں ایسے آپ بیٹھے رہو گے، میں 2-3 دن بولتا رہوں، سمجھ رہے آپ؟ اتنی بڑی شان ہے، اتنا بڑا مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، دیکھنا جملہ کون سمجھتا ہے، اتنا بڑا مرتبہ غوث پاک کا ہے، ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کتنا بڑا مرتبہ غوث پاک کا ہے۔ ہم تو آسان باتیں کرتے ہیں، آپ سمجھ لیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی دکان چمکاتے ہیں، شیخ کی شان بڑی ہے۔ چلیں گے نا بغداد شریف انشاءاللہ؟ ہاں 1 2 3 4 5 مجھے 2-4 شرطیں پتا ہے لیکن نہیں بتاؤں گا، ایک اور بتاتا ہوں، سنیں گے؟ 70 شرطوں میں علماء کرام بیٹھے ہیں اور علم سے لدے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، اونچے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم۔ دیکھیں آپ پاور دیکھیں، اجتماع 70 شرطوں میں ایک شرط اور دیکھیں، حضور غوث پاک کے خادم ہے، ان کا نام ہے بقا بن بطو۔ کیا نام ہے؟ اونچے بولے، یہ خادم ہے، مرید تھے شیخ ابو الوفا بغدادی کے اور خادم ہے غوث پاک کے۔ معلوم ہے کتنے بڑے بزرگ تھے؟ جب یہ پتھر پہ کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہتے تھے تو پتھر کی چٹان ٹوٹ جاتی تھی، ان کے اللہ کہنے کی تاب نہیں لاتی تھی وہ چٹان، اتنے دکھ اتنے زبردست اللہ کے ولی تھے۔ کسی چٹان پر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ لیا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ لیکن غوث پاک کی بارگاہ میں آتے تھے نا، انہیں پتا ہوتا کہ غوث پاک اب آنے والے ہیں، تو راستے میں پانی چھڑکاؤ کرتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے۔ جب غوث پاک سرکار آتے نا تو غوث پاک کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ جب غوث پاک سرکار اپنی درسگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں نا حجرے شریف میں تو یہ کھڑے رہتے تھے، شیخ بقا بن بطو، علی بن ہیتی، ابو سعید خیلوی کھڑے ہوتے، تو غوث پاک فرماتے ابو سعید بقا بیٹھو، علی بن ہیتی بیٹھو۔ تو معلوم یہ اولیاء کرام کیا کہتے تھے؟ روتے تھے، بولے شیخ اجازت دے تو ایک بات کہوں۔ میرے شیخ کہتے کیا بات ہے پوچھو؟ تو بقا بن بطو، علی بن ہیتی، ابو سعید خیلوی فرماتے تھے غوث پاک سرکار مجھے صرف اتنا بتا دیں کیا میدان محشر میں بخش دیا جاؤں؟ تو غوث پاک فرماتے ہاں تم لوگ ضرور بخش دیے جاؤ۔ تب اتنا کہتے تب وہ جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ جب غوث پاک سرکار اپنے گھوڑے پر بیٹھتے تھے نا تو یہ اس قسم کے رینج کے اولیاء غوث پاک کی قدم پر جوتیوں پر اپنے ہاتھ رکھ کے جھک جھک کے چلا کرتے تھے، 5 10 قدموں تک جھک جھک کے چلا کرتے تھے۔ علامہ یحییٰ تازفی نے لکھا جھک جھک کے چلا کرتے تھے۔ تو غوث پاک فرماتے ارے علی بن ہیتی اور بقا بن بطو یہ کیا کر رہے ہو؟ تو غوث پاک سرکار سے یہ کہتے تھے، دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا، حضور کیا بتاؤں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اس سے مضبوط کوئی زینہ دوسرا نظر ہی نہیں آ رہا۔ ذرا محبت سے پھر سے بولیں نعرہ تکبیر۔ بہت آپ لوگوں کے قدم کی برکتیں کافی ہیں ماشاءاللہ، بس بیٹھے ہیں، بڑی بات ہے۔ یہ تو بافیض لوگ ہیں، بافیض لوگ ہیں، ان کے دلوں میں حضور غوث پاک کی محبت کا چراغ روشن ہے اور انشاءاللہ نسلوں میں روشن رہے گا انشاءاللہ۔ جن کو محبت ہوتی ہے اور جن کو غوث پاک سے محبت ہوتی ہے اور جو غوث پاک کو جن سے محبت ہوتی ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتی تب بیٹھے رہتے ہیں، اور کوئی کام نہیں، بس ابھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لگائے۔ معلوم ہے ایک لاہور میں بزرگ ہیں شیخ ابو المعالی قادری، وہ ان کے مرید کا نام ہے لال محمد بدخشانی۔ معلوم ہے کون بزرگ ہے؟ یہ دارا شکوہ کے پیر ہیں، بدخشانی دارا شکوہ کے پیر ہیں۔ معلوم ہے ان کو مرید کیا ابو المعالی قادری نے، تو پیر سے پوچھا مرید نے حضور میں کیا پڑھوں؟ تو پیر نے کہا پڑھا کرو یا شیخ عبد القادر جیلانی سے، یا شیخ عبد القادر۔ دارا شکوہ کے پیر ہے۔ دارا کون؟ بولو بھائی شاہجہاں، تاج محل بنانے والے، بولے پڑھا کرو یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ کئی سال شیخ لال محمد بدخشانی پڑھتے رہے۔ ایک دن خیال آیا اتنے سالوں سے غوث پاک کو یاد کرتا ہوں، پتہ نہیں غوث پاک کو میری یاد کرنے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں۔ آپ نے بھی سوچا ہوگا، جو لوگ آتے رہتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یار وہ میرے بیٹھنے کی خبر غوث پاک کو ہے کہ نہیں۔ سنیں، اسے سونے کی قلم سے لکھیں۔ بدخشانی فرماتے میں نے اتنا سوچا تھا کہ میرے یاد کرنے کی خبر غوث پاک کو ہوتی کہ نہیں ہوتی، اسی رات میں نے خواب میں غوث پاک کی زیارت، اور میں نے کہا زیارت کی، میں ریگستان میں کھڑا ہوا تھا اور ننگے سر کھڑا ہوا تھا، فرماتے میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی۔ بدخشانی فرماتے ہیں سامنے شیخ عبد القادر جیلانی موجود تھے، میں نے سلام کیا، قدم بوسی فرمائی، تو غوث پاک نے کیا فرمایا بتا دوں؟ اے بدخشانی تم نے کیسے سوچ لیا
کہ میری یاد کرنے کی خبر غوث پاک کو نہیں ہوتی. کیسے سوچ لیا سن میں تیری حالت سے بے خبر نہیں. اور یہ بھی سن لے, دیکھنا ہے کون کون سبحان اللہ کرے. سن, جب تک میں کسی کو یاد نہیں کرتا کوئی مجھے یاد کر ہی نہیں سکتا. آپ نے سوچا نہیں غوث پاک نے پہلے کرم کیا, ان بچوں پہ کرم کیا, بزرگوں پہ کرم کیا, بڑوں پہ کرم کیا, تب ان کے دل میں اللہ نے اپنے حبیب کے لاڈلے غوث پاک کی محبت کی مجلس سجانے کی توفیق ڈالی ہے. کہہ دو اے اللہ تیرا شکر ہے. اور سن بدخشانی, مجھے اتنی خبر ہے کہ تو ننگے سر ریگستان میں کھڑا ہے. مجھے اتنی خبر ہے تو ننگے سر ریگستان میں کھڑا ہے, اتنی خبر مجھ کو ہے, اسی لیے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا. اتنا کہنا تھا, ہاتھ بڑھایا, آنکھ کھل گئی, غوث پاک غائب, امامہ شریف غائب. بدخشانی اپنے بستر پہ بہت خوش ہوئے کہ یار امامہ شریف نہیں ملا تو کیا ہوا, زیارت تو ہو گئی, زیارت تو ہو گئی, زیارت تو ہو گئی. جب صبح کو فجر کی نماز کے بعد اپنے پیر شیخ ابو المعالی قادری کی محفل میں آئے تو معلوم ہے پیر صاحب نے کیا کہا. دیکھنا پھر سبحان اللہ کون کہتا ہے. پیر صاحب نے کہا خواب کیا دیکھا تھا کس نے, شیخ بدخشانی نے. کس کو, غوث پاک کو. دوست ایک نے ایک کو خواب دیکھا, تیسرا کوئی نہیں تھا, تیسرا خواب میں کوئی نہیں تھا. لیکن ابو المعالی قادری کہتے ہیں میں نے اپنے مرید بدخشانی کو بلا کے کہا او بدخشانی مبارک ہو, رات میں غوث پاک کی زیارت ہو گئی. مبارک ہو, غوث پاک کی زیارت کر لی, مبارک ہو. پھر فرمایا یہ بتا بدخشانی میرے مرید تجھے غوث پاک نے کچھ دیا؟ بولے حضور وہ دے رہے تھے. کیا وہ دے رہے تھے؟ بولے پھر بولے لے امامہ شریف. وہ جیسے ہاتھ بڑھایا وہ آنکھ کھل گئی, چلے گئے غوث پاک. امامہ شریف بھی نہیں, لیکن کرم, یہی بہت بڑا کرم ہے. حضرت بدخشانی کے پیر ابو المعالی قادری نے کیا فرمایا معلوم ہے, دیکھ خوشی کی بات ہے. فرمایا کہ اے بدخشانی جو امامہ شریف غوث پاک تجھے دے رہے تھے اور تجھے نہیں دیا تھا, یہ دیکھ وہ مجھے دے کے گئے ہیں کہ اسے دے دینا. اتنی خبر سیدنا شیخ عبد القادر کو ہے. آپ کا عقیدہ کہتا ہے کہ غوث پاک جانتے ہیں؟ ہاں اونچی بولو. جو کہتا ہے یہ نہیں جانتے, وہ نہیں جانتے, وہ نہیں جانتے, اس سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی غوث پاک جانتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ دوسری بات, دوسری شرط سنی آپ. غوث پاک نے 70 شرطیں بتائی تھی اور تقریر میں ایک بتائی تھی. بقا بن بطو کہتے ہیں میں غوث پاک کے ساتھ تھا, بولے چلو میرے ساتھ. میں نے غوث پاک کے قدم کے پیچھے چلنا شروع کیا. سامنے ان کے استاد شیخ حماد نباس کا حجرہ تھا, بڑے قابل قدر شخصیت گزری شیخ حماد نباس کی. سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں اندر گیا, میں نے اپنے استاد کو سلام کیا اور کھڑے ہو کے میں نے تقریر شروع کر دی. میں نے کہا حضور اجازت دے, فرمایا بولو. جب میں نے تقریر شروع کی تو میں نے اپنے بارے میں بیان کیا. تقریر کا ٹاپک کیا تھا, آج کے جلسے کا ٹاپک کیا ہے, غوث پاک. کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, نعتیں پڑھی گئیں, مدینے کا ذکر ہوا, منقبتیں پڑھی گئیں, امام حسین کا غوث پاک کا ذکر ہوا. غوث پاک فرماتے ہیں جو میری گفتگو ہوئی ہے اس کا ٹاپک خود میں تھا. میں نے اپنے بارے میں بیان کیا, اپنی اوریجنلٹی ظاہر فرمائی. میں نے کہا میں قطب الجن والانس ہوں, میں قطب اللوح والقلم ہوں, میں قطب الملائکہ ہوں, میں قطب الارض ہوں, میں قطب السماوات ہوں, قطب القمر ہوں, قطب الشمس والقمر ہوں. سنو بغداد والو, میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں. میرے راز کو سمندر کی گہرائی نہیں پا سکتی. بڑی باتیں غوث پاک نے اپنے بارے میں کی اور بہت دیر تک کی. جب تقریر ختم ہوئی غوث پاک کی جیسے بیٹھے, شیخ ابو سعید مخزومی کے ادارے کے مفکر اور فقیر محدث شیخ حماد نباس نے کہا تعال عبد القادر ادھر. ادھر غوث پاک اٹھے, ادب سے اپنے استاذ کے پاس بیٹھے. جی شیخی کیا بات ہے؟ فرمایا یہ بتا عبد القادر بہت بولتے ہو اپنے بارے میں, اتنا اوور بولتے ہو, کچھ سمجھتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اتنا اور کوئی بولتا ہے اپنے بارے میں, ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے, اپنے بارے میں بولتے ہو کہ میں یہ ہوں, میں. سنو عبد القادر, تم سے بھی اللہ میدان محشر میں سوال کرے گا. جملہ سمجھے, تم سے بھی اللہ میدان محشر میں مواخذہ فرمائے گا, گرفت فرمائے گا, تم سے بھی اللہ سوال کرے گا. سمجھے عبد القادر؟ لہذا سمجھ کے بات کیا کرو تقریب میں. اتنا کہنا تھا کہ بقا بن بطو کہتے ہیں غوث پاک نے داہنا ہاتھ اٹھایا, اٹھا کر کے ادب سے اپنے استاذ کے سینے کی طرف رکھا, استاذ کے سینے پہ رکھا اور پھر اسے ادب سے ہٹا کے فرمایا استاذی دیکھیں میرے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ کیا لکھا ہوا ہے, خدا کی قسم طلب جانے کا دل کہے گا آپ کا. تو شیخ حماد نباس کہتے ہیں جب میں نے غوث پاک کے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھی اس پر لکھا ہوا تھا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے عبد القادر میدان محشر میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا.
یہ درجہ محبوبیت ہے، یہ ناز و نیاز کی منزلیں ہیں. اللہ اکبر. یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. معلوم ہے 40 سال تک غوث پاک نے اسی ادارے میں پڑھایا جہاں پر پڑھا تھا. پڑھتے وقت اس کا نام تھا جامعہ نظامیہ، جب پڑھانے کی نوبت آئی تو اس کا نام ہو گیا جامعہ قادریہ. کیا ہو گیا؟ 40 سال حدیث شریف پڑھایا اور قرآن پڑھا اور پڑھایا. ٹھیک ہے، حدیث شریف پڑھی اور پڑھایا حضور غوث پاک سرکار نے اسی جامعہ نظامیہ جامعہ قادریہ میں. اور معلوم ہے ایک سال میں کتنے بچے فارغ ہوتے تھے؟ بتا دوں؟ سبحان اللہ کہو. 3000 طلباء کرام فارغ ہوتے ہیں حضور غوث پاک کے مدرسے میں. ایک سال میں 1,20,000 کے آس پاس اسٹوڈنٹس غوث پاک کے ادارے سے فارغ ہوئے. ان میں سے 50% طلباء کرام کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ یہ اس وقت بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی. نام سنتے تو سبحان اللہ کے میرے بھائی کہ کرکٹ والوں کے علاوہ کسی کا نام یاد نہیں ہے. ان کی وجہ سے بیت المقدس کو آزادی ملی تھی. ہماری وجہ سے بیت المقدس قید ہو گیا اور ان کی وجہ سے آزادی ملی. اتنا بڑا نام ہے، دمشق میں لیٹے ہوئے ہیں، بہت بڑے نام. ان کے باپ کا نام تھا نجم الدین قادری. جب یہ ایوبی 4 سال کے تھے نا تو ان کو غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے آئے تھے. کہا یا شیخ میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے صلاح الدین ایوبی، دعا فرما دیں. جیسے حضور غوث پاک نے ایوبی کو قریب بلایا اور بلا کر کے حضور غوث پاک نے ایوبی کو یوں اٹھا لیا جسے آپ اپنے گھر کے بچوں کو اٹھاتے ہیں. پیر اس پہ ہوتا ہے اور گردن اس پہ ہوتی ہے، یوں اٹھاتے ہیں نا. غوث پاک سرکار نے یوں اٹھایا اور اٹھا کر کے ایوبی کی صلاح الدین ایوبی کی پیشانی دیکھی اور پیشانی دیکھ کے فرمایا نجم الدین تیرا یہ بیٹا بہت بڑا بادشاہ بنے گا. پھر کہہ سکتے ہو دوبارہ آپ کے بیٹے کے بارے میں کہا ہوتا تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ، مچل مچل کے سبحان اللہ کہتے ہیں. اسٹیٹس پہ ہمیشہ وہی لگا رہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ حضور غوث پاک نے فرمایا اے نجم الدین تیرا یہ بیٹا بہت بڑا بادشاہ بنے گا. غوث پاک کے داہنے ہاتھ کی انگلیاں ایوبی کی گردن پہ تھی، یوں اٹھایا شیخ نے اور مبارکباد پیش کی. یہی بچہ بڑا ہوا جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا. اسی کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہوا. اسی کی فوج میں غوث پاک سرکار کے 50% طلباء کرام فارغ ہونے کے بعد فوج میں شامل ہوئے اور جن کی محنت شاقہ کی بنیاد پر اللہ نے بیت المقدس کو کامیابی عطا کی. اس دور میں ایک اور بہت بڑا مدرسہ تھا امام غزالی کا، وہاں کے فارغ ہونے والے طلباء کرام بھی ان کی فوج کا حصہ ہوتے تھے. ایوبی کے بات آئی تو سن لیجیے. ایوبی تھک گئے، بوڑھے ہو گئے، جنگ کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، بیت المقدس کو فتح کر لیا، لیٹے تھے، موت آنے والی تھی، موت کے منہ میں جانے والے تھے. کمانڈر ان چیف آ گیا، اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا. اس نے کہا اے سلطان صلاح الدین ایوبی کیا بات ہے؟ بولے بس موت کے انتظار میں ہوں، اب بچنا مشکل ہے، عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے. کمانڈر ان چیف نے کہا مجھے آپ پر تعجب ہے. بولے کیا؟ بولے آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر کے، اتنے بڑے سلطان مجاہد غازی ہو کر کے اپنے ٹوٹی ہوئے بستر پہ موت کا انتظار کرتے ہیں، چٹائی پر موت کا انتظار کرتے ہیں. مزہ تو جب ہم سے الگ ہو جاتی. آپ سلطان کے ساتھ ساتھ غازی کے ساتھ ساتھ فاتح بیت المقدس کے ساتھ ساتھ شہید بھی کہلاتے. یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے آپ چٹائی پر لیٹے لیٹے موت کا انتظار کر رہے ہیں. اتنا بے بس بادشاہ نظر آ رہا ہے. اتنا کہنا تھا کمانڈر ان چیف کا. سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے گرے بان پکڑ لیا اپنے کمانڈر کا اور کھینچ کر کے اپنی طرف بولے اے کمانڈر سن. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. سن کمانڈر، ابھی زمین پر کیا ایسی کوئی تلوار بنی ہے؟ نہیں بنی ہے جو ایوبی کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر سکے، اس لیے کہ ایوبی کی گردن پر شیخ عبد القادر جیلانی کی انگلیوں کے نشان پائے جاتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی انگلیوں کے نشان پائے جاتے ہیں. میرے امام نے کیا کہا تھا؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو یہ خطرہ کیا ہے؟ یہ خطرہ کیا ہے؟ خطرہ خاطر کے معنی میں، جس کو آپ کہتے ہیں ہم بڑے بڑوں کو نہیں سیٹھتے، اسی سیٹھنے کے معنی میں. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تھا. یہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی کی شان ہے. معلوم ہے 1,20,000 سے زیادہ کم و بیش اسٹوڈنٹس غوث پاک کے ادارے سے علماء فارغ ہوئے. کہہ دو سبحان اللہ. مجھے بولے 40 سال کی عمر میں غوث پاک سرکار تقریر فرماتے تھے، ہفتے میں 2 تقریر فرماتے تھے. کم سے کم 2 لوگ تو سبحان اللہ کہہ دو. تھک گئے؟ بولو بھائی چلو گے بغداد شریف؟
انشاءاللہ ہاتھوں بڑھا کے بولے سنیں حضور غوث پاک ہفتے میں 2 تقریر کرتے تھے. کتنی؟ اونچی بولے. پبلک بیس پر. اور ایک تقریر اولیاء کے سامنے. جو پبلک بیس پہ تقریر کرتے تھے ان میں سننے والوں کی تعداد 70,000 کی ہوتی. کوئی ہے جو